بیسکلی اگر آپ ایک پولیس اسٹیشن کی بات کریں تو اس میں دو طرح سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ آپریشن کا ہوتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپریشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق بنتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی یا کوئی ایشو ہے تو آپ سب سے پہلے جو استقبالیہ پہ جاتے ہیں وہ انڈر دا آپریشن ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے اپنی آپ گریوینس بتاتے ہیں اور وہ گریوینس کے بیسس پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن جمع کرانی ہے. مطلب کوئی بھی ایشو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, گاڑی چوری ہوئی ہے یا کوئی لڑائی ہوئی ہے یا اور کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہے, تو وہ جا کے آپ استقبالیہ پہ بتاتے ہیں اور وہ آپ سے ایک اپلیکیشن اس چیز کی لے لیتے ہیں. اس اپلیکیشن کے بعد وہ جو بھی اپنا ڈیوٹی افسر ہوتا ہے, جو کہ یوزلی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر لیول کے ہوتے ہیں, ان کو وہ فارورڈ کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر وہ یہ ایک ایکشن پلان بناتے ہیں کہ آیا اس کا خالی ایک روزنامچہ ہوگا یا اس کی ایف آئی آر ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے یہ سارا چیزیں ہوتی ہیں تو ایس ایچ او صاحب کو, جو بھی متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں, ان کو یہ انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک صاحب آئے ہیں جن کو ایکس وائی زی گریوینس ہے اور یہ اپنی یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ان کی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے جی. روزنامچہ بیسکلی ایک سمپل انٹری ہوتی ہے کہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں ایک انٹری ہوتی ہے کہ جی ہاں جی یہ پرٹیکولر انفارمیشن ہمیں دے دی گئی ہے. جس طرح اگر کسی کا CNIC گم گیا ہے تو وہ ایک روزنامچہ انٹری بنا کے دے دیتے ہیں کہ جی دیٹ وی نو دس, کہ ہاں جی یہ گم گیا آپ کا, اینڈ وی الاؤ یو اور وی پرمٹ یو کہ ہاں آپ جا کے دوسرا بنوا لیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک طرح کا اسٹیٹ کا ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو وہ دیتا ہے, ایک طرح کی ایکنالجمنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جا کے دوسرے اسٹیٹ کے ادارے سے وہ کام کروا لیتے ہیں, جیسے CNIC دوبارہ ری ایشو کروا لیتے ہیں. اگر یہ کوئی بڑا کیس ہوتا ہے, جیسے کوئی لڑائی کا کیس ہے یا اور کسی قسم کا کیس ہے یا چیک باؤنس کا کیس ہے, تو یہ اس کی FIR بن کے یہ چلی جاتی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کو. ٹھیک ہے جی. انویسٹیگیشن ٹیم کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ SIO صاحب ہوتے ہیں, جو بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. سینئر انویسٹیگیشن آفیسر. ٹھیک ہے جی. ان کو چلی جاتی ہے. وہ پھر کسی نہ کسی IO صاحب کو یہ انویسٹیگیشن مارک کرتے ہیں. انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں جی. وہ سب انسپیکٹر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ASI صاحب بھی ہو سکتے ہیں, یا اس سے نیچے گریڈ میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کو یہ مارک کر دی جاتی ہے. وہ ڈاکومنٹ ان کے پاس جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنا ایک کام, جو پروسیس ہے, جو بائی لا پروسیس ہے, وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کوڈ بھی کوڈ کی بھی وہ ہوتی ہے, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے اگلے دن کوڈ بھی چلا جاتا ہے کہ XYZ صاحب نے چیک باؤنس کی ایک FIR جو ہے کسی بھی دوسرے صاحب کے اس پہ بیسس پہ کروائی ہے اور یہ اس میں معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی, ہر تھانہ کسی نہ کسی کوڈ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مجسٹریٹ صاحب 2-3 کوڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آل ڈپینڈز آن دا جوڈیشل پالیسی آف دیٹ پرٹیکولر ڈویژن. ٹھیک ہے جی. تو بالکل ہوتا ہے, اور وہ وہاں پہ رپورٹنگ اس کی پراپر چل رہی ہوتی ہے کہ اس کیس کے سلسلے میں کیا اپڈیٹ ہے, تو وہ ان کو دینی ہوتی ہے جج صاحب کو, جو کہ ویری گڈ پروسیس ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جوڈیشری اپنے طریقے سے بھی مانیٹر بھی کر رہی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ہم پولیس والے بھی پراپر کام کرتے ہیں, بٹ ایک مانیٹرنگ پروسیس بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے سارے پروسیس میں. تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بھی آگے کارروائی ہوتی ہے وہ رپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے. پھر جو بھی صاحب ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے. اگر ان کی ایک پراپر رپورٹ درج کی جاتی ہے کہ جی فلاں صاحب کو ہم لے آئے ہیں, ان سے ہم نے پوچھ گچھ کری ہے, پھر کورٹ کے آگے پریزنٹ کرتے ہیں. کورٹ اجازت دیتا ہے کہ آپ 2-3 دن ان سے اور پوچھ سکتے ہیں, یا پھر جیل کسٹڈی JC ہوتا ہے, جیل کسٹڈی کر دیتے ہیں کہ بھائی جیل چلا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پروسیس, پارٹ آف دا پروسیس ہوتا ہے. بٹ آل ڈپینڈس کہ وہ کیس کی نوعیت کیا ہے اور دیگر چیزیں کیا ہیں. وقت کے ساتھ بہت اچھے پروسیسز آ گئے ہیں ماشاء اللہ سے. جیسے جتنا اماؤنٹ آف دا چیک ہوگا جو باؤنس ہوا ہوگا, اتنے ہی اماؤنٹ کی گارنٹی جمع کرانی ہوگی ان صاحب کو, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل. انہیں صاحب کو اتنی ہی اماؤنٹ کی گارنٹی جمع کرانی پڑے گی. جی ہاں جی, بیل کرانے کے لیے. تو وہ ایک بڑا اچھے پروسیسز انوالو ہوئے ہیں. بہت اچھا کام اچھا ہو گیا ہے. جتنا میں سنتا ہوں پرانے وقت سے اب بہت بہتر ہو گیا نظام ماشاء اللہ سے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر یہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے کورٹ ہی اس کو کلوز آؤٹ کرتا ہے, چاہے وہ A, B یا C ہو. ٹھیک ہے. مطلب یہ اس کے لیول ہوتے ہیں.
इज़ के कोई प्रूफ नहीं मिला, बी मतलब कि गलत केस कराया गया था और उल्टा जिसने केस कराया है गलत बयानी करी है उसके ख़िलाफ़ केस बन जाता है, डिपेंडिंग कि क्या सज़ा है। और सी यानी कि कैंसिल क्लास है, ये केस नहीं था, ये गैर मुनासिब है और इसको आगे नहीं लेके जाया जा सकता। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं जो पुलिस अपने तरीके से लेके चल रही होती है। SHO साहब थाने के इंचार्ज होते हैं जो कि सब इंस्पेक्टर साहब भी हो सकते हैं या इंस्पेक्टर साहब भी हो सकते हैं, यूजुअली डिपेंड्स कि वो कितने कौन सा एरिया है, कितना ज़्यादा नॉलेज और तजुर्बा कितना है उन साहब का, तो उसके बेस पे शायद हायर करते हैं इनको या अपॉइंट करते हैं। तो वो होता है। और SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर जो कि उस स्टेशन का इंचार्ज होता है। ठीक है, उनके ऊपर DSP साहब होते हैं। DSP साहब गालिबन 2 से 3 थाने देखते हैं। उनके ऊपर SP साहब होते हैं, SP साहब के ऊपर SSP साहब होते हैं। इस तरह से SSP साहब के ऊपर DI साहब होते हैं, DIG साहब होते हैं। DIG साहब के ऊपर IG साहब होते हैं, नहीं IG साहब के ऊपर होम सेक्रेटरी होते हैं। मतलब फिर वो गवर्नमेंट का स्टार्ट हो जाता है क्राइटेरिया।